बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जहाँ सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे ज़्यादा जो शोर है वो बलदियाती नुमाइंदगान का है। तहसील चेयरमैन जितने भी हैं वो कि हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं, हमारे पास कोई फ़ंड ऐसे नहीं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे चेयरमैन मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने बेतहाशा काम भी किए हैं, उनके पास इख्तियारात भी हैं और ये अमीर हैं जमात इस्लामी ज़िला लकी मरवत के अज़ीज़ुल्लाह खान साहब और तहसील चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, और सीर गर्मी में हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप आए, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। पहले ये बताइएगा आपने काम क्या क्या किया अभी तक बतौर तहसील चेयरमैन? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आदिल अब्बासी साहब, आपका भी शाहनवाज़ अब्बासी साहब, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये है कि लकी मरवत हमारा बहुत पसमानदा ज़िला है। वहाँ पे लोग गुर्बत के नीचे लकीर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अक्सरियत बिल्कुल। और जो मालदार हैं उन्होंने हिजरत की है, कोई पेशावर गया है, कोई इस्लामाबाद गया है, कोई कराची में रह रहा है। यानी जितने मालदार लोग हैं वो लकी मरवत से निकल आए हैं। ऑफिसर्स हैं वो भी निकल आए हैं। ज़ाहिर बात है वो तो उनकी ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन जो लकी मरवत में रह रहे हैं उनकी हालत नाकुबता बे है। वहाँ पे अभी तक मैंने जब से 2021 का इलेक्शन हुआ है, 19 दिसंबर 2021 को जो इलेक्शन हुए, तो उसमें एज ए तहसील चेयरमैन सरायनौरंग ज़िला लकी मरवत में मुंतखब हो गया। तो वहाँ पे जितने भी लोग MPs बने हैं, MNAs बने हैं, वो उन्होंने वहाँ के इलाके के लिए कुछ नहीं किया। अभी मैंने स्टार्ट लेनी थी, इससे पहले भी मैं तहसील काउंसलर रह चुका हूँ, और उस वक्त मैंने 4 साल में कोई 30 करोड़ का वहाँ पे काम किया था एज ए तहसील काउंसलर एक यूनियन काउंसिल में। और उस यूनियन काउंसिल को मैंने कोई 2000 प्लस लीड से जीता था उस वक्त। और उसके बाद मैं तहसील के लिए खड़ा हो गया तो सारी पार्टियां मेरे ख़िलाफ़ हो गई। JUI, ANP, मुस्लिम लीग नून, PTI, ये सब ने इत्तेहाद कर लिया। MNA और MPA भी मेरे मुखालिफ थे। तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, और उस कामयाबी के बाद मैंने मुसम्मम इरादा किया कि मैं अपने इलाके की खिदमत करूँगा। अभी 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में हुकूमत ने हमें एक पीनी तक नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद मैंने मेहनत की, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन को लकी मरवत में दावत दी। इस वक्त तक मैं कोई 1100 आर्फन्स को अडॉप्ट कर चुका हूँ माशाअल्लाह। और उन 1100 आर्फन्स के पूरी जितनी भी ज़रूरियात हैं, यानी इनकी शूज़ हैं, इनके कपड़े हैं, इनकी किताबें हैं, इनकी स्कूल फ़ीस है, और उसके अलावा उसके माँ के अकाउंट में 10,000 से लेकर 28,000 तक मंथ क्वार्टरली उनके उसमें जाते हैं अकाउंट में। और फूड पैकेजेस हर दूसरे महीने हम पहुंचाते हैं 15,000 रुपये की, साथ साथ 3 लाख रुपए की मेडिकल अलाउंस यानी मेडिकल ट्रीटमेंट हम उसकी पूरी फैमिली की करते हैं। 200 माजूर बच्चों को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, उनकी भी हम अस्पताल हमने बनाया है। वहाँ पे स्पीच थेरापिस्ट मेल फीमेल मौजूद है, फिजियोथेरापिस्ट मेल फीमेल मौजूद है, साइकाट मेल फीमेल मौजूद है, डॉक्टर मेल फीमेल मौजूद है। वहाँ पे एम्बुलेंसेस खड़े हैं। इन बच्चों को घर से लाते भी हैं, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत हम देते हैं, और साथ साथ 10,000 से लेकर 28,000 तक माहवार हम इनको फिनंशियल सपोर्ट भी देते हैं। कोई 100 से ऊपर हमने इन यतीमों, बेवाओं, माजूरों के लिए घर बनाए हैं, जिसकी मालियत 8 लाख से लेकर 15 लाख तक है। इसी तरह अभी हम स्कूल बना रहे हैं, कोई 50 स्कूल हम बनाएंगे। 2 स्कूलों पर काम शुरू है। इस साल हमने टारगेट किया है कि 15 स्कूल हम बनाएंगे। एक स्कूल की कंस्ट्रक्शन कास्ट 3 करोड़ रुपया है। ये बाहर डोनेशन है, ये अंदर इस मुल्क का कोई इसमें वो नहीं है। और इन स्कूलों में आर्फन बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी, और गरीब बच्चों को भी इसके साथ साथ मुफ्त तालीम दी जाएगी। हालांकि ये स्टैंडर्ड स्कूल होंगे, ये तुर्की और पाकिस्तान की कम्बिनेशन है। इसके साथ साथ मैंने तुर्की के एक बाजलर म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ पे ये इस्तांबुल जो है इसका
سب سے مالدار ترین ضلع ہے، جس کی کوئی 9 ساڑھے 9 10 لاکھ کی آبادی ہے۔ تو اس میں اس کے ساتھ میں نے باہمی اشتراک کیا ہے، سسٹر میونسپلٹی پروٹوکول میں نے ان کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں، جس میں ہم مختلف کام کریں گے۔ یہاں کے ایجوکیشن پہ ہم کام کریں گے، یہاں کے ہیلتھ پہ ہم کام کریں گے، یہاں کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہاں کے سپورٹس پہ، یعنی آرکیالوجی، جتنی بھی بزنس، یہاں کے بزنس مین وہاں جائیں گے اور وہاں کے بزنس مین یہاں آئیں گے، یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم اٹیچمنٹ ہے ہماری، اور انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ اسکالرشپ بھی دیں گے وہاں پہ، پی ایچ ڈیز یا ایم اے اگر کوئی کرنا چاہے یونیورسٹی لیول پہ تو ان کو بھی وہ اڈاپٹ کریں گے۔ ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ سرائے نورنگ کو ہم ایک ماڈل سٹی بنا دیں، ایک ماڈل تحصیل بنا دیں، اس پہ بھی وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس کے میئر جو ہیں وہ انشاءاللہ اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے سٹارٹ میں آئیں گے، اور یہاں پہ ان کے ساتھ انجینئرز بھی ہوں گے۔ آک پارٹی جو اس وقت ترکی میں حکمران پارٹی ہے، اس کے ڈپٹی چیئرمین بھی اس کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ سرائے نورنگ، اور یہاں پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے زیادہ کام لیں یہاں پہ سرائے نورنگ کے لیے۔ اس طرح یو کے بیسڈ بعض آرگنائزیشن ہیں، وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سرائے نورنگ کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کے لیے وہاں پہ چونکہ پانی، پینے کا پانی اچھا نہیں ہے، تو گردوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پہ میں نے ڈائلاسس پورا یونٹ قائم کیا مختلف آرگنائزیشنز کے ذریعے۔ ابھی وہاں پہ وہ لوگ جو پشاور جایا کرتے تھے، جو بنو جایا کرتے تھے، ڈی خان جایا کرتے تھے، ابھی وہ لکی مروت کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈائلاسس کرتے ہیں۔ اس طرح سرائے نورنگ ہسپتال جو ہے، اس کے لیے میں نے 3 کنٹینرز جو تھے وہ انسٹرومنٹس اور مختلف قسم کی دوائیاں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول جو ہیں ان کو کنٹینرز میں نے درآمد شدہ امریکہ سے، انگلینڈ سے جو فرنیچر ہوتا ہے وہ ان کو دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آبنوشی کے اب تک کوئی میں 1000 منصوبے مکمل کر چکا ہوں، جس میں سولر ٹیوب ویلز بھی ہیں، سولر پریشر پمپس بھی ہیں، ایف ریڈیوز بھی ہیں، یعنی لوگوں کو وہاں پہ پینے کا پانی میٹر نہیں مل رہا، تو وہاں پہ بھی اس میں میں ورک کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس سال میں مزید کوئی 400-500 ایسے منصوبے میں وہاں پہ کروں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک بڑی جو ہمیں کامیابی ملی ہے، ابھی تک تقریباً 400 بندوں کو ہم روزگار مہیا کر چکے ہیں۔ وہ 400 بندے جو ہیں وہ 2.5 لاکھ سے لے کر 7 لاکھ تک، ان کے لیے کسی کے لیے شاپ بنائی، کسی کے کو اگر بیوہ ہے اس کو گائے دی گھر میں کہ وہ وہاں پہ اس سے اتنا انکم کما سکے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کسی کے لیے زرنج خریدی، کسی کے لیے رکشہ خریدا، یعنی یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم لوگوں کو وہ کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، اتنے بڑے آپ کام کر رہے ہیں، بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے چل رہی ہے، اور جو لوگ وہاں پہ سٹنگ ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کی روڑے اٹکا رہے ہیں یا رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے، بیوروکریسی تو مجھے پروموٹ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پازیٹیولی سب کچھ لیتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سیاست سے بالاتر ہو کے میں کام کروں، عوام کی خدمت کروں، عوام کی خدمت کروں۔ ایم این اے اور ایم پی اے زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے سپورٹ کریں، اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو ٹھیک کام کرتا ہے، سیدھا کام کرتا ہے، بغیر کسی مقصد کے کرتا ہے، سیاست سے بالاتر ہو کے کرتا ہے، تو عام لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں، بیوروکریسی بھی سپورٹ کرتی ہے، اور سیاستدان بھی سپورٹ وہ کرتے فرمولہ بتا دیں۔ ہمارے ضلع کے اندر بھی 4 تحصیلیں ہیں، پورے صوبے کے اندر جو ہیں وہ جتنے بھی ہمارے تحصیل چیئرمین ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، ولیج کونسلوں کے جو چیئرمین ہیں وہ بیچارے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ کوئی فرمولہ، کوئی نسخہ ان کو بھی بتا دیں، کوئی کیمیائی یہ کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے تو اتنے بڑے کام کر دیے کہ جو ایک سی ایم لیول کا بندہ ہو یا بڑا تگڑا قسم کا منسٹر ہو، عام چھوٹا بڑا منسٹر بھی نہیں، تگڑے قسم کا منسٹر ہو، وہ بھی اتنے منصوبے شروع نہیں کر سکتا؟ تو ظاہری بات ہے، اللہ جب انسان کی مدد کرتا ہے اور اخلاص سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی بناتا ہے، اور سب کے دلوں کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ اخلاص جو ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے، نیت جو ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے۔ سب پارٹیوں کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے، سارے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے، مجھے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور میرا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد بھی کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی زیتون کے باغات وغیرہ جو آپ نے ہاں بتایا؟ بالکل، ابھی میرے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا ہے، ہالینڈ کا ایک آرگنائزیشن ہے، تو انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جلد از جلد ہم 100 بندوں کو کاروبار مہیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیتون کے 100 باغات لگائیں گے ہم، 1 ایکڑ پہ 1 باغ ہوگا، 100 باغات لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دستکاری سنٹر وہاں پہ سرائے نورنگ میں، ایک ووکیشنل سنٹر فار بوائز، اور اس کے علاوہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ اس علاقے کی عوام کے رویوں میں فرق کے لیے، یعنی اس میں رویے میں چینج آ جائے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ وہ ورک کریں گے، اور وہ جو ڈیولپمنٹ کی طرف لوگوں کا رجحان ہے انشاءاللہ وہ اسی پہ بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ آخری کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ میرا تو اپنے بھائیوں کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، ہماری زندگی بہت مختصر ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کسی ٹائم ہماری روح جو ہے وہ پرواز کر سکے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، تو اس سے پہلے لوگوں کے کام آئیں، لوگ کے ساتھ محبت کریں۔ یہاں ہمارے ملک میں امن نہیں ہے، تو امن کے لیے ہم کوشش کریں، ہم بھائی چارے کو قائم کریں۔ اسلام جو درس دیتا ہے کہ ہم بھائی بھائی بنیں، اور اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے ہم دن اور رات ایک کر کے کمر بستہ ہوں، اور اس ملک کو ہم اس بلندی تک پہنچا سکیں کہ لوگ اس پر رشک کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے ان کی تمام باتیں اور گفتگو سنی۔ انسان کے اندر اگر خدمت کرنے کا جذبہ ہو تو اس کے لیے نہ اسے اختیارات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی بہت بڑے عہدے کی بھی۔ وہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک صرف تحصیل چیئرمین جن کے پاس پورے صوبے کے اندر نہ اختیارات ہے نہ کوئی فنڈ ہے، تو اتنے بڑے بڑے اور میگا منصوبے انہوں نے شروع کر دیے جو شاید کہ ہمارے پاس کی ایسی مثال نہیں ہے کسی ہم تحصیل چیئرمین کی، بلکہ صوبائی وزراء کی بھی ہم دے سکیں کہ انہوں نے بھی اتنے کام کیوں ہوں۔ ناظرین، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔